اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ولله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ایک صلوات پڑھے محمد خداوند متعال کی بارگاہ میں دعائے کہ دفتر قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کے دفتر والوں نے جو یہ فرش عذاب بچھایا ہے خداوند متعال سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ایام غم جو آ چکے ہیں، ان سب میں ہمیں خداوند متعال عزادار بیوی کا نام. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک گزارش ہے کہ علامہ قاضی مرتضیٰ صاحب علیل ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے ایک بلند صلوات پڑھیں محمد والے. اور جو کام بعد میں کہنا تھا اور آپ کو کرنا ہے وہ اگر پہلے ہی کر لیا جائے تو اچھا ہے کہ اپنے عزاداری کی صفوں کو مرتب کیا جائے. جو میں کہتا رہتا ہوں پھر بھی کہتا ہوں، میں کوئی ڈرونی چیز نہیں کہ آپ مجھ سے بھاگ جائیں. تھوڑا تھوڑا اگر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. کچھ آیات قرآن کریم سے تلاوت کی جو ظاہراً اپنے مقیاس اور معیارات جو بیان ہوئے اس اعتبار سے مکی سورہ ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض. الف لام میم جانتے ہیں آپ سارے، مجھ سے بہتر جانتے. بزرگوار میں سے پاکستان میں ہمارے استاد جو حضرت قبلہ صاحب وہ بھی تشریف فرمائے، ان کے سامنے جسارت کر رہا ہوں کہ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، کہ روم مغلوب ہو گیا ایک چھوٹی سی زمین میں، اور وہ غلبے کے بعد مغلوب ہونے کے بعد جلدی ہی غالب آ جائے گا. ظاہراً جو مجھے یاد آ رہا ہے من بعد غلبهم، یہ ظاہراً نظرۃ المرضیہ میں جو مثال ملتا ہے کہ مصدر کبھی مفعول کی معنی میں بھی آتا ہے، اس میں یہ مثال آئی ہے کہ من بعد غلبهم سيغلبون، کہ وہ مغلوب ہونے کا. غلبهم یہ مصدر ہے مگر مفعول کی معنی مغلوب ہونے کے بعد سيغلبون، وہ غالب آ جائے گا. یہ قرآن کریم کی ایک پیشن گوئی تھی. کب ہوگا؟ فی بضع سنین، 3 سے زیادہ 10 تک کے عدد کو بضع کہا جاتا ہے. بضع سنین کچھ ہی سالوں میں. وَلِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ، من قبل اور بعد آپ جانتے ہیں جب یہ اضافہ ہو تو ان کا اعراب چینج ہو سکتا ہے، جب اضافہ نہ ہو تو یہ مبنی بر ضمہ ہوتے ہیں. من قبل ومن بعد. پھر آگے جو ایک مقصد تھا کہ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے اور فرحت کی انتہا ہو جائے گی ان کے پاس. کب؟ بنصر اللہ، اللہ کی مدد کی وجہ سے. ینصر من یشاء، اور خدا جس کی چاہے مدد کر دے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یہ آیات ہے اس کا ترجمہ، کیونکہ پہلے مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ مقدمہ تھوڑا لمبا پڑھ لیتے ہیں، تو
اسی وجہ سے چھوٹا کر دیا۔ یہاں پہ کافی تفاصیل کی بحثیں ہوتی ہیں کہ کیا قرآن کوئی قصے کی کتاب ہے کہ وہ رومیوں سے کوئی ایک دلچسپی رکھتا ہے خداوند متعال، کیونکہ اس وقت دو ہی سپر پاور تھے، ایک روم ایک ایران۔ روم کی جو سرحدیں استنبول تک ہوتی تھی شرق اوسط اور اس طرف، اور ایران کی پیچھے پورا خراسان، بلوچستان، پاکستان، بہت سارے اس میں آ جاتے ہیں۔ یہ دو ہی سپر پاور ہوا کرتی تھی ظاہری اعتبار سے، ان کے درمیان جنگ ہوا کرتی تھی، کبھی کسی کا غلبہ۔ تو لکھتے ہیں جو اہل سنت کے تفاسیر والے کہ مشرکین خوش ہوتے تھے جب اہل ایران فتح پا جاتے تھے، اور مسلمان تب خوش ہوتے تھے جب روم والے فتح پاتے تھے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور کہتے تھے کہ ایرانی مجوسی ہے اور مشرک ہے۔ پھر اس میں بھی کافی بحث ہے کہ مجوسی ہونا اور بات ہے، مشرک ہونا اور بات ہے۔ پھر اس کے لیے حتیٰ کہ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ بت پرست تھے، تبھی کفار مکہ ان سے ایک دلی وابستگی رکھتے تھے کہ تم بھی بت پرست ہو، ہم بھی ہیں، تو تم جیت گئے تو ہمیں خوشی ہو گئی۔ اور مسلمان اس وجہ سے خوش ہوتے تھے کہ روم والے کچھ نہ صحیح اہل کتاب تو ہے نا، وہ تبھی خوش۔ در حالت اس میں اگر ڈیپ میں جائیں گے کافی علماء نے جو نظریات بیان کیے وہ رد کیے جا سکتے ہیں۔ اور پھر جب بحث آتی ہے اس آیت کے اوپر وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، کہ اور اس دن مومن خوش ہو جائے گا اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ اہل سنت کے علماء کہتے ہیں دو کام کہ یا یہ یوم بدر تھا جس کی وجہ سے مومنین خوش ہوئے، اور اسی یوم بدر کے موقع پر ہی اللہ نے روم کو فتح دی تھی ایران کے اوپر، تو دو خوشیاں مل گئی۔ اور کچھ کہتے نہیں یہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے مومنین کو خوشی حاصل ہوئی تھی۔ یہ ایک تفصیلی بحث ہے، میں اس کے زیادہ دن میں اور حاشیے میں نہیں جاتا۔ ایک تفسیر ہوتی ہے، ایک تعویل ہوتی ہے۔ جو اس کی تعبیر میں ذکر ہوا ہے کہ وہ کون سی بات ہوگی کہ مومن خوش ہو جائے گا اللہ کی مدد کو دیکھ کے۔ ظاہر خوشی سب سے زیادہ تب ہوتی ہے کہ انسان بالکل ہی پھنسا ہوا ہو، اب جنگ کر رہے ہیں ہم آپس میں، دیکھ رہا ہوں میں واقعا کہ وہاں لشکر زیادہ ہے، مگر خدا نے مجھے بھی قوت دی ہے، تھوڑی مجھے تو زیادہ دی ہے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد و آل محمد کی معذرت سے آپ دوست ہیں، آپ ہیں، میں آگا مرتضیٰ ستردے کی طرح یا مدرس افغانی کی طرح اس طرح کے جوک تو آپ کو نہیں بتا سکتا، مگر اس طرح کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلوات پڑھے محمد و آل محمد کے لیے باواز بلند تو جنگ میں میرے پاس بھی اختیار ہے، میں لڑ سکتا ہوں، دشمن غالب آ جائے یا مغلوب ہو جائے، مجھے لڑنا ہے۔ مگر وہ کون سا ایسا وقت ہوگا کہ مومن فقط منتظر ہوگا اللہ کی مدد کے لیے کہ اس کی مدد آ جائے تو میں خوشا بحال ہو جاؤں، مجھے فرحت نصیب ہو، میں خوش ہو جاؤں۔ یعنی دوسرے اسباب اس کے پاس نہیں ہوں گے، توجہ کیجئے گا، دوسرے اسباب اس کے پاس بالکل نہیں ہوں گے۔ ظاہری زندگی میں بھی دیکھ لیں، مشکل میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے مگر وہ اپنا ہیلا چلاتا ہے جو اس کے کچھ ہاتھ میں ہوتا ہے۔ توجہ میری طرف، جو کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، شاید اپنے اس جو سمجھتا ہے ذہن کے مطابق میں نہیں کر سکتا اس سے زیادہ کر لیتا ہے، مگر یہ ایک ایسا مقام آئے گا جو بالکل ہی گھرا ہوا ہوگا، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، کوئی ذخیرہ نہیں ہوگا، مگر خدا کی مدد کے لیے وہ منتظر رہے گا، اور جب وہ مدد مل جائے گی وہ خوش ہو جائے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ تو روایت آتی ہے
ہماری شیخ صدوق علیہ رحمہ، آپ جانتے ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے، انہوں نے یہ روایت معراج کے نام سے معروف ہے، بہت طویل 2 صفحوں کے اوپر، مگر آپ کی حالت ظاہر دیکھ کے میں پوری نہیں لکھ کے آیا، توجہ دیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد کے ساتھ۔ اس روایت معراج میں جو جملہ ایک آتا ہے جس میں یہ آیت کا حصہ کوٹ کیا گیا ہے کہ اس میں اللہ کے رسول پوچھتے ہیں جناب جبرائیل سے، قل تو حبیبی جبرائیل، اللہ کے رسول فرماتے میں نے کہا اپنے دوست جبرائیل کو، لما سمیت فی السماء منصورہ وفی الارض فاطمہ، توجہ کیجئے گا کہ فاطمہ کو زمین پہ فاطمہ کہا جاتا ہے تو آسمانوں میں منصورہ کیوں کہا جاتا ہے، نصرت شدہ؟ تو اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں وَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ، کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے فرمایا تھا يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کہ وہ قیامت کا دن ہوگا جو انسان مشکلات میں گھرا ہوگا، نہ میرے اعمال میں نے بھی کہا تھا اتنا دم خم ہوگا کہ میں اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا سکوں، اور جس کی خوشبو اتنی دور تک آئے گی اسے سونگ پاؤں، کوئی ہیلا نہیں چلے گا میرے پاس، میں منتظر رہوں گا نصر فاطمہ کا، میں منتظر رہوں گا مدد فاطمہ کا۔ اور تبھی خدا نے اپنی اس مخدومہ کا نام منصورہ رکھا ہے اور اسے منصورہ بنا کے ناصرہ بنا دیا کہ یومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء، جس کی چاہے گا وہ مدد کرے گا۔ یعنی پھر روایت کے جملے جسے میں نے عرض کیا تھا اور بار بار تکرار کرتا ہوں، جب پڑھتا ہوں تو پڑھتا ہوں، نہ گھڑتا ہوں نہ سنتا ہوں، یعنی نصر فاطمہ لمحبیہا، بی بی کی مدد کرنا اپنے محبوں کے لیے، یہ اللہ کی مدد ہوگی جس کے لیے مومن منتظر بھی رہے گا، اور اسے جب یہ نصر اور مدد مل جائے گی وہ اللہ کی اس مدد کو دیکھ دیکھ خوش ہو جائے گا۔ اور جو میں نے جمع کیے قریب 30 روایات ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کس طرح مدد فرمائیں گی، خود یہ مستقل موضوع ہے، میں اسے نہیں چھیڑ رہا، یہ خود مستقل موضوع ہے کہ بی بی کا ورود۔ آپ دیکھیں میں ایڈریس دے دیتا ہوں، اور زکوٰۃ العلم نشر، علم کی زکوٰۃ نشر میں اس طرح میرا پہلے اول الفتیح بھی نہیں، اور ان کے وہ عبادتیں نہیں، آپ بہار الاخبار کی جلد نمبر 43 میں دیکھیں، وہ بی بی کا پورا باب ہے، اس میں 8واں نمبر باب ہے جس میں مقامات فاطمہ الزہرا فی المحشر، اس میں بی بی کے وہ کمالات بیان ہوئے، اور اسی طرح بہت ساری کتابوں میں۔ ابھی ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد کی جان۔ یہ یقین جان لیں کہ قیامت تک قیامت میں کسی کی نہیں چلے گی، جتنی چلے گی وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، اور اتنی کہ پورے انبیاء ہوں گے، ابدال ہوں گے، اولیاء ہوں گے، کتب ہوں گے، جو جتنا بڑا ولی ہو، مگر اللہ کی طرف سے اسے حکم آئے گا غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ، کہ اپنی آنکھوں کو چھپا لو، سروں کو نیچے کرو، اے نبیوں اے ولیوں، میری کنیز فاطمہ کو گزر خدا نے عجیب منزلت، گزرنا ہی گزر جائے مگر حکم ملتا ہے کہ نہیں آنکھوں کو بند کرو، وضو ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو بھی نیچے کر لو، اور مختلف حتی تمر فاطمہ، اور اس طرح یہ روایات ملتی ہیں کہ یہ کچھ جیسے عرض کیا تھا مستقل موضوع ہے کہ خود بی بی فاطمہ الزہرا ایسی منصورہ ہے، خدا سے مدد شدہ، کہ جس طرح ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ فاقد الشیء معطی الشیء نہیں ہوتا، جس کے بعد خود قدرت نہ ہو وہ دوسرے کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اسے منصورہ بنایا ہے، اپنی طاقت اور اپنی نصرت اسے عطا،
اس کے بعد ایسی ناصرہ بن گئی کہ اپنے شوہر اور نامدار علی مرتضیٰ کی بھی مدد کی. سب سے پہلے مدافع حرم اور ولایت جہاں فاطمہ الزہرا، یعنی مشکل کشا کی مشکل کشائی کرنے والی. یہ ہے مخدوم. اتنی بڑی ان کی عظمت ہے کہ اپنے بابا کے لیے ام حبیبہ بن جائیں جو خاتم الانبیاء ہیں، اور جو خاتم الاوصیاء امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف. اگر زحمت نہ سمجھے تھوڑا آگے جائیں. یہ رائٹ ہینڈ بالکل خالی ہے. صفوں میں بھی سب سے زیادہ صف کی جو فضیلت ہے پہلی کی ہے اس میں بھی رائٹ ہینڈ والا. صلوات پڑھیں. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل. تو یہ مفہومہ ہے جیسے عرض کیا تھا کہ بی بی کا خود خاتون جنت کا ورود جو محشر میں ہے اس کے لیے عجیب روایات موجود ہیں. وہ خود ایک مستقل موضوع اس میں نہیں جاتا ہے. خود بی بی کی اتنی بڑی عظمت ہے جو عرض کیا تھا کہ ان کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے. اور جو کمال ہوتا ہے اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. کمال چاہتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، اور اس کے لیے واجب بھی ہے کہ وہ لوگوں کو کہے مجھے پہچانو. خدا جب کوئی چیز دیتا ہے کمال کی، اور تبھی دیکھیں مولا علی علیہ السلام کا کسی کو یاد ہو جو مولا کا منبر پہ آخری خطبہ ہے، اس میں جب پتا چلا ہے کہ فقیر شام، میں امیر شام نہیں کہتا، فقیر شام، اس نے جب مولا کے لیے بدزبانی کی تھی تو مولا نے فرمایا تھا کہ میرے لیے بول رہا ہے. پھر مولا نے کہا میں اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، مگر اللہ کی اس آیت کو دیکھ کے میں اپنے فضائل بیان کر رہا ہوں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ نے تجھے جو نعمتیں اور کمالات دیے ہیں انہیں بیان کر. تبھی بی بی بھی اسی آیت کے ضمن میں اپنے کمالات کو بیان کرتی ہے، اور کمالات کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی معرفت کا حصول بھی ہم سب سے چاہتی ہے. تبھی آپ دیکھیں خطبہ فدقیہ کہ جس میں بی بی نے حمد اور ثنا کے بعد احکامات اسلامی کی علیت وضع بیان کی کہ یہ حج کیوں واجب ہوا، سجدہ کیوں واجب ہوا، زکوٰۃ کیوں واجب ہوئی. سب کو بیان کرنے کے بعد بی بی کا یہ جملہ ملتا ہے یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. انسانوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد ہیں. خود اس میں اگر تھوڑا سا ذکر کروں گا آپ کی خدمت میں کہ بہت ساری حقیقتیں چھپی ہوئی ہیں بی بی کے اس خطبے میں جو عبد الحمید مہاجر نے ظاہراً 12 یا 8 جلد جو کتاب لکھی ہے اعلموا انی فاطمہ، فقط اس کا نام ہی ہے جو اس نے نظر کی تھی، اور ساری اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اس خطبے کی اور بیوی کی شان میں 8 یا 12 جلدیں ابھی مجھے دقیقاً یاد نہیں، کافی سال ہو گئے پاکستان بھیج دیا وہ کتاب. تو اس میں بیوی کے وہ فضائل اور انہوں نے بیان اس جملے کے بیوی نے جب فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اس کو لے کے انہوں نے شرح کی. میں کچھ آپ کے سامنے ان جملات کی شرح عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دیکھیں کہ بی بی نے ایک پورا خطاب جو کیا ہے جس میں بی بی سلام اللہ علیہ نے حمد اور ثنا کے بعد احکامات اسلامی کی وضع کرنے کے سبب اور اسباب بیان کیے کہ نماز کیوں واجب ہوئی، زکوٰۃ کیوں واجب ہوئی، حج کیوں واجب ہوا. اس کے بعد اچانک التفات لیا ہے اور خطاب کو ایک چینج کر لیا ہے اور فرمایا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. یہ ایھا الناس کیوں استعمال ہوا جو میرے ذہن میں ہے، یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو میں نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے پاس قرآن مجید میں 2 قسم کی سورہ ہیں، ایک سورہ جو مکی ہے، ایک سورہ جو مدنی ہے، اور ان کے جو جاننے کے لیے 3 معیارات ہیں. ایک معیار مکانی ہے، ایک معیار زمانی ہے، اور ایک معیار خطابی یا اسلوبی. ان 3 معیارات کے ذریعے سے علماء تشخیص دیتے ہیں کہ یہ سورہ مکی ہے اور یہ سورہ مدنی ہے. معیارات مکانی جو مکے میں نازل ہوئی وہ مکی ہوئی، جو مدینے میں نازل ہوئی مدنی. زمانی جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی
وہ مکی جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے. پھر جو آخری ایک ہے جسے کہا جاتا ہے معیار اسلوبی یا معیار خطابی، اس میں 9 وجہ بیان کی ہے کہ ہر اس سورہ جس میں سجدہ ہو وہ مکی ہوگی. توجہ کیجئے گا، ہر وہ سورہ جس میں سجدہ ہو وہ مکی ہوگی، ہر وہ سورہ جس میں حروف مقطعات کے ذریعے سے ابتدا ہوئی ہے وہ مکی ہوگی. توجہ کر رہے ہیں؟ 9 بیان کچھ لکھے ہوئے سب پڑھوں گا، کہیں گے پریشان ہو. اور جس میں توحید کو زیادہ نمایاں طور پہ بیان کیا گیا ہے وہ سورہ مکی ہوگی. اور جس سورہ میں یا ایھا الناس یا بنی آدم کا خطاب ہو وہ مکی ہوگی. اور جس میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہوگا وہ مدنی ہوگی. یہ آپ نے شرح سمجھ لی کہ جس میں یا ایھا الناس کا خطاب ہو وہ مکی ہوگی، کیونکہ مکے میں مومن کم تھے، منافقین کفار مشرکین زیادہ. اب خدا جانتا ہے کہ اس فساد اور بلاغت کی مالکہ نے کس وجہ سے خطاب مدینے میں بیٹھ کے مکے والا کیا. بلاغت النساء پڑھ کے دیکھے، بلاغت کی مالکہ ہیں. خدا جانتا ہے مکے میں کا خطاب مدینے میں بیٹھ کے کر رہی ہیں. جو میری سمجھ میں آیا اس کی تھوڑی شرح بھی دے کے جاؤں گا. لائیو جا رہی ہے مگر میں اپنے الفاظات کا ضامن ہوں. وہ یہ ہے کہ ظاہراً بیوی نے جو خطاب وہ مکی کیا ہے اور غیر مومنین والا. اس کا سبب یہ جو ہمارے پاس اور مکتب اہل سنت میں بھی الکامل فی التاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، طبری اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ یا الا سبع الا خمس. مختلف روایات ملتی ہیں کہ نبی کے بعد سارے کے سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، مگر 3 کے، مگر 5 کے، مگر 7 کے. مختلف روایات اہل سنت میں بھی. ممبر پہ بیٹھا ہوں، لائیو بات جا رہی ہے، میں اپنی بات کا ضامن ہوں. اہل سنت والوں نے بھی لکھا اور اسی وجہ سے انہوں نے، جسے میں تو کہتا ہوں کہ سیف الشیطان، لوگ کہتے ہیں سیف الاسلام. انہوں نے جب صحابی نبی جناب مالک بن نویرہ کہ جسے خلیفہ اول نے حکم دیا اگر وہ آزان دے سمجھ لینا، وہ مسلمان اتنی سچویشن ہو چکی تھی پتہ نہیں چل رہا تھا کون اسلام سے چلا گیا اور کون ابھی تک اسلام پہ باقی ہے. تو یہ معیار بیان کیا خلیفہ اول نے، جہاں بھی جاؤ زکوٰۃ لینے کے لیے اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے تم آزان دو، اگر وہ بھی اس کے بدلے میں آزان لے سمجھ لینا وہ بھی مسلمان ہے، کسی اور بات کی وجہ سے ناراض ہے. تو یہ سیف الشیطان جب وہاں پہ گیا ہے اور اس نے آزان دیے، اگلے مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس نے بھی آزان دی. یہ رات کو چھپا اور شب خون مارا، اسے اسی رات قتل کیا اور اس کی بیوی کے ساتھ بطول اس کے میں نے نکاح کر لیا، زنا کیا. یہ اتنا کچھ ہو چکا ہے، اتنا ماحول خراب تھا. اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ نبی کے بعد کافی قبائل نام لکھے ہیں. تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں، اردو ترجمے میں بھی موجود ہے اس کا کہ نام لکھے کہ فلاں فلاں قبیلہ، پورا کا پورا قبیلہ اسلام سے ہاتھ اٹھا لیا تھا. اور شیعہ مکتب میں جو روایات ہیں کہ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، مقداد و عمار و سلمان، اس کے لیے علماء فرماتے ہیں ارتداد کی 2 قسمیں. ایک ارتداد یعنی پلٹ جانا عن الاسلام، ایک ارتداد عن الایمان ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا کہ جو ہمارے پاس روایات ہیں اس میں جو ارتداد کا لفظ آیا ہے وہ ارتداد عن الایمان ہے، وہ ایمان چھوڑ گئے تھے. یعنی جب علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی نے دکھا دیا کہ میرے بعد اگر کوئی مومن بن سکتا ہے تو جب تک علی کو نہ مانے وہ مومن نہیں بن سکتا. اور جب رسول کی رحلت کے بعد، وفات کے بعد، شہادت کے بعد علی کو چھوڑ دیا جیسے ایمان کو چھوڑ دیا، تبھی بیوی نے انہیں ایک دل میں وہ پیدا کرنے کے لیے خطاب بیوی کا اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بیوی نے خطاب کیا یا ایھا الناس، اے لوگوں. توجہ ہے. پھر آگے والا جملہ علموا، جان لو. سارے طلاب بیٹھے
اور حقیقت دوستان جو خطبہ کہتے ہیں کہ ہمیں طلاب کے درمیان پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، حقیقت بھی ہے اور مگر آسانی بھی ہوتی ہے. اگر پڑھ کے آیا بھی تو ہو سکتے آسانی، جس طرح میں کاغذ سے پڑھ رہا ہوں دوسرے بھی پڑھ سکتے، آپ قبول کرتے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. پھر زحمت بزرگان باہر بیٹھے، مجھے ایک رنجش محسوس ہو رہے ہیں، تھوڑا آگے آ جائیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی ذات. توجہ ہے کہ صحیح الناس کا حل ہو گیا. پھر بی بی کا جملہ ہے جان لو. آپ جانتے ہیں یہ امر کا سیدھا ہے، اور امر اپنے اس حساب سے دلالت کرتا ہے وجوب کے دو شرطوں کے ساتھ، کہ وہ عالی سے سافل کی طرف ہو اور اس میں کوئی قرینہ استحباب یا جواز نہ پایا جائے تو یہ وجوب پہ دلالت کرے گا. اسی طرح کے تو بی بی فرما دے اعلموا، جان لو عالی سے سافل کی طرف امر جا رہا ہے اور کوئی قرینہ موجود نہیں. بی بی کیونکہ اللہ کے حکم سے اپنی شان کا بیان کر رہی ہے، فرما رہی ہے مجھے جان لو انی فاطمہ، میں فاطمہ و ابی محمد. بی بی اس طرح بھی فرما سکتی تھی ابی محمد و انی فاطمہ، مگر بی بی کا کتاب کا اسلوب وہی ہے جو خداوند متعال کا حدیث قصہ میں تھا. اللہ اکبر، توجہ کیجئے گا. بی بی کا اسلوب وہی ہے جو رب ذوالجلال کا حدیث قصہ میں، کہ جب جبریل نے پوچھا من ہم تحت القصہ، اے خدا اس قصہ کے نیچے کون ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا، یہ فاطمہ اور اس کا باپ. تو بی بی بھی اسی اسلوب کو انتخاب کر کے فرماتی ہے انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں وہ ابی محمد. اب یہاں جب بات آ گئی تو ایک تیسری بات بھی عرض کر دوں کہ یہ جو امر فرمایا بی بی نے، یہ امر تعجیزی ہے. امر کی جو اقسام میں سے تعجیزی، کہ تم مجھے جان لو، پہچان لو، میری معرفت حاصل کر لو، مگر میری معرفت اپنے عقل ناقص سے کبھی حاصل نہ کرنا، یا میرے کلام سے کرنا، یا میرے بابا کے کلام یا میرے بیٹوں کے کلام سے فاطمہ کی معرفت کو حاصل کرنا. اگر اس رستے سے الگ ہو کے کوئی اور رستہ نکال کے میری معرفت حاصل کرنا چاہو تو تم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ میں نے امر تعجیزی کو انتخاب کیا ہے. توجہ کیجیے گا، میں نے امر تعجیزی کو عاجز کر دیا ہے، ویسے ہی جیسے خداوند متعال نے کہا تھا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، لے کے آؤ اس کی ایک سورہ کی طرف، مگر تم نہیں لا سکتے. کہا ہے لے کے آؤ. وہ کہہ رہے ہیں یہ امر تعجیزی کی مثال میں دیا جاتا ہے کہ خدا نے کہا لے کے آؤ، اور خدا کو پتا ہے کہ یہ مجھ رب ذوالجلال کے علاوہ کہیں سے بھی مدد حاصل کر لیں یہ قرآن کی ایک سورہ جیسی سورہ نہیں لا سکتے. اگر رب ذوالجلال چاہے قرآن جیسا ایک دوسرا، یہ بھی آپ دیکھیں جو قرآن میں بحث ہوئی تھی مامون رشید کے دور میں کہ قرآن حادث ہے یا قدیم ہے، قرآن مخلوق ہے یا کیا ہے، یہ جو بحثیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے قتل ہوئے تھے، امام رضا سے بھی یہ سوال پوچھے گئے تھے، وہاں پہ یہ بحث بھی ہوئی ہے کہ کیا خداوند متعال قرآن جیسا دوسرا قرآن لا سکتا ہے؟ تو بے شک قادر ہے کہ اپنے کلام، کیونکہ قرآن بھی کلام خدا ہے، اس جیسا دوسرا کلام اگر لا سکتا ہے تو وہی رب ذوالجلال. تو بی بی بھی یہی فرمانا چاہ رہی کہ اگر تمہیں فاطمہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو تمہیں فاطمہ کے در پہ آنا پڑے گا، تمہیں میرے بیٹوں کے در پہ آنا پڑے گا، تب تمہیں پتا چلے گا کہ فاطمہ کیا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اب بیوی کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہم بیوی کے ہی دروازے پہ چلتے ہیں. دو الفاظ کے ساتھ روایات ملتی ہیں کہ ایک میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ان لفاطمۃ تسعۃ اسماء، ان لفاطمۃ تسعۃ اسماء، کہ فاطمہ کے لیے 9 نام ہیں. یہاں دوسری روایت میں لفاطمۃ تسعۃ اسماء عند اللہ، کہ جناب فاطمہ کے 9 نام ہیں خدا کے پاس.
فاطمہ ہے، سارے وہ لکھے ہوئے ہیں، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، محدثہ ہے، یہ سارے نام ہیں۔ اگر بی بی کی معرفت ہمیں حاصل کرنی ہے تو بی بی کے ناموں کے ذریعے سے ہم معرفت، اور یہ سارے کتاب جو آپ اگر مطالعہ کریں ان میں تفصیل کے ساتھ، فقط میں ایک ٹائٹل آپ کے سامنے ایک چلا رہا ہوں، دکھا رہا ہوں کہ اس طرح کے علماء نے بحثیں کی ہیں، اور جس طرح موسوعۃ الکبریٰ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے لیے سب سے زیادہ جو بڑی کتاب لکھی گئی ہے 25 جلدوں میں، الموسوعۃ الکبریٰ عن فاطمہ الزہرا، عن فاطمہ الزہرا، یہ بی بی کے بارے میں موسوعہ لکھا گیا ہے۔ انتشارات دلیل ماں کافی سال پہلے وہ لے کے پاکستان بھیجا، ابھی بھی دے رہے ہیں۔ تو اس میں بی بی کی پوری معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ابواب طبیب بندی کی گئی، باب بند لکھا گیا ہے، اور یہ بھی پوری ایک طالب علم کی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ احادیث قدسیہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث قدسیہ میں اخلاقیات ہیں، فضائل ہیں، مختلف چیزیں ہیں، جس میں بھی خدا کی طرف کوئی بات منسوب کی جاتی ہے وہ حدیث قدسی ہوتی ہے کہ ان اللہ قال، خدا نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے۔ اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، کتاب مستقل لکھی گئی ہے کہ کسی شخصیت کے لیے اتنی احادیث قدسیہ نہیں آئی جتنی فاطمہ الزہرا کے لیے ایک مستقل کتاب مل رہی ہے آپ، القدسیہ فی احادیث القدسیہ۔ القدسیہ کتنا پیارا نام اس کا رکھا ہے کہ القدسیہ فی احادیث القدسیہ، بی بی کے اوپر، جس میں پوری تبیین کی گئی ہے بی بی کا وجود نور کی حالت میں، جب حالت نور میں تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو جیسے عرض کیا بی بی کے ناموں کے ذریعے سے ہم بی بی کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت ساری روایات ہیں، فقط میں جلدی آپ کی خدمت میں گزرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلے ہے وہ لفظ جو ہے فاطمہ، جو بی بی کا نام ہے، جو مشہور ہے، معروف ہے، جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ زمین پہ ان کا نام فاطمہ اور آسمان پہ منصورہ ہے۔ بیوی کا نام فاطمہ کیوں پڑا؟ اس کے لیے ایک کتاب میں، ابھی کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا، 8 وجوہات وجہ تسمیہ بیان ہوئی ہیں کہ لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، کہ بی بی فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی بحث جو یہ کی جائے وہ یہ ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے یہ فاطمہ کس سے مشتق ہے، مشتق منہ کیا ہے اس کا۔ جب بحث اشتقاق میں ہم آتے ہیں تو 3 قسم کے اقسام پائے جاتے ہیں اشتقاق کے، ایک اشتقاق صغیر، ایک اشتقاق کبیر، اور ایک اشتقاق اکبر۔ توجہ ہے، میں درسی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ 3 قسم کے اشتقاق صغیر جسے عام بھی کہا جاتا ہے، اشتقاق العام، جیسے ضرب سے یضرب، علم سے یعلم، یہ ساری جس طرح اس میں 3 چیزیں ملحوظ نظر خاطر رکھی جاتی ہیں، وہ یہ کہ تناسب ہما فی المعنی، وہ معنی میں بھی برابر ہوں، فی الحروف الاصلیہ، حروف اصلیہ میں بھی برابر ہوں، اور ترتیب حروف اصلیہ وہ بھی ایک ہی ہو، ضرب یضرب، ترتیب ضرب والی وہی، یضرب میں معنی بھی وہی ہے، اور الفاظ حروف اصلیہ، اسے کہا جاتا ہے اشتقاق عام، اشتقاق صغیر۔ دوسرا اشتقاق ہوتا ہے اشتقاق کبیر، جس میں معنی کا تناسب ضروری ہوتا ہے اور حروف اصلیہ کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے، مگر ترتیب ملحوظ خاطر نہیں رکھی جاتی، جیسے مدح، حمد، مدح اور حمد دونوں کے ہا میم دا، وہاں پہ میم دال ہے، حروف اصلیہ ایک ہی ہے، معنی میں بھی تناسب پایا جاتا ہے مگر ترتیب ملحوظ خاطر نہیں رکھی جاتی، اسے کہتے ہیں اشتقاق کبیر۔ اور ایک اشتقاق ہوتا ہے، خود سوال کیا جائے کہ جب یہ روایات میں آیا ہے کہ یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، محمود اور محمد کے حروف اصلیہ دیکھ لے، علی اور اعلیٰ کے حروف اصلیہ دیکھ لے، محسن اور حسن کے حروف اصلیہ دیکھ لیں، اور قدیم الاحسان اور حسین مولا کے حروف اصلیہ سارے ایک ہی ہیں۔ یہ کتنا فرق آ گیا،
یا فاطر بحق فاطمہ. توجہ کی آپ نے؟ کہاں فاطر کہاں فاطمہ، وہاں ہے فطر یہاں ہے فتم ہے. یہ کس طرح کا اشتقاق ہوا؟ یہ تو ضرب یضرب والا ہوا ہی نہیں. تو اسے کہتے ہیں اشتقاق اکبر، کہ جس میں تناسب معنی ہوتی ہے اور حروف اصلیہ سے بعض کا ہونا ضروری ہوتا ہے. توجہ ہے؟ جس طرح ایک آپ کو مثال دے دوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات. فقہ میں لمحہ میں جس نے پڑھا ہے، ایک ہوتا ہے نون زے زنجیر اور ہا حلوہ. حلوہ پہ کافی دوست مسکرا رہے ہیں. نزح، اور دوسرا ہوتا ہے نزف. نون زے زنجیر اور فے دونوں کی معنی ایک ہوتی ہے، صفائی کرنا. نزح اور نزف، مگر ان کے حروف اصلیہ سارے اتنے ہی، دو حروف ایک جیسے ہوتے ہیں. اسی طرح فاطر اور فاطمہ میں کہ ان کی معنی ایک ہے، انقطاع، ایجاد، مگر حروف اصلیہ میں سے فقط دو، فتم فا اور طوا. فاطر میں بھی ہے، فاطمہ میں بھی ہے. اسے اشتقاق اکبر کہا جاتا ہے. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور کسی کو اس کا حوالہ چاہیے بحث تو آپ یہ جو کتاب ہے الجنت العاصمہ در احوالات فاطمہ، اس میں میر جہانی طبع طبعی آل اللہ مقامہ نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو، اشتقاق کو بیان کیا ہے جناب فاطمہ کی اس کتاب میں. تو یہ جناب فاطمہ، اس کا اصلی مصدر جو ہے وہ فطر سے ہے، ایجاد کرنا، خلق کرنا، قد کرنا، انقطاع کرنا، دور کر دینا. تبھی اس کی وجہ تسمیہ سے جو تین فقط شاید دو پڑھ پاؤں کہ ایک امام علیہ السلام سے پوچھا گیا لما سمیت فاطمہ تو فاطمہ، فرمایا لأن الخلق فتموا ان کنہ معرفتها، کیونکہ پوری مخلوقات جناب فاطمہ کی حقیقت معرفت کو تو کبھی بھی پا نہیں سکتی، دور کر دی گئی ہے. مخلوق کو دور کر دیا گیا ہے جناب فاطمہ کی حقیقت سے، ان کی معرفت سے. اور تبھی اس کے بعد فوراً مولا فرماتے من ادرک لیلۃ القدر فقد ادرک فاطمہ، کہ جس نے لیلۃ القدر کو پا لیا اس نے حقیقت فاطمہ کو پا لیا. توجہ کیجئے گا، مولا تشبیہ دے رہے ہیں کہ لیلۃ القدر اور ہماری دادی جناب فاطمہ الزہرا ایک جیسی ہے. اس میں بہت ساری شباہتیں پائی جاتی ہیں، ان میں سے کچھ شباہتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس طرح پہلی آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. لیلۃ القدر ظرف بن رہی ہے قرآن صامت کے لیے، توجہ ہے. اور جناب فاطمہ ظرف بن رہی ہے 11 قرآن ناطقوں کے، 11 قرآن ناطق اس ظرف فاطمہ میں، یہ ان کی آپس میں. اور دوسری کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں لیلۃ القدر. ہم 3 راتوں میں ڈھونڈتے رہتے، یا یہ ہوگی یا یہ ہوگی، 19 ہوگی، 21 ہوگی یا 23 ہوگی. اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا، ان کی شہادتیں بھی 3 منائی جاتی ہیں، 45 دن، 75 دن، 95 دن منائے جاتے ہیں. اور اسی طرح ان کی تربت کے لیے 3 روایات ہیں، یا جنت البقیع، یا گھر میں، یا روضہ رسول اور منبر کے درمیان. جس طرح لیلۃ القدر کے لیے 3، یہاں بھی وہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں. اور ایک وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر علماء جانتے، بزرگان ڈاکٹرز بیٹھے کہ یہ ایک بیان کیا گیا، حقیقت نہیں. لیلۃ القدر ہو سکتا ہے کروڑوں مہینوں سے، سالوں سے افضل ہو، فقط ایک عدد کو اس لیے بیان کیا گیا تاکہ سمجھانے کے لیے کہ لیلۃ القدر 1000 سالوں سے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ کتنی بابرکت ہے یہ رات، اور جتنی بابرکت یہ رات ہے اتنی اس کی مدت کم.
یہی نسبت ہے جناب فاطمہ کے ساتھ کہ جتنی با فضیلت تھی اتنی ان کے عمر مبارک کم تھی. یہ پہلی وجہ تسمیہ کہ لأن الخلق فتموا عن کنہ معرفتہ. دوسری فقط میں عرض کروں گا اور کچھ ذکر مسائل شاید میں نہ پہنچ پاؤں تمام چیزوں پہ. دوسری فرماتے ہیں اور ضروری ہے اور یہی معنی بی بی کے اس اسم بطول میں بھی پائی جاتی ہے کہ بطول یعنی اس کا کوئی نظیر نہ ہو. لما سمیت فاطمہ فاطمہ لأنہا فاطمت عن النظیر کہ بی بی کو فاطمہ اس وجہ سے فاطمہ کہا جاتا ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں, کوئی دوسرا فاطمہ نہیں بن سکتا. اور یہ عجیب منزل آگے شاید میں تفصیل سے بیان نہ کر پاؤں کہ فقط کائنات میں ایک علی علیہ السلام ہی ہے جو ہمسر زہرا بن سکتے ہیں. اور کئی روایات ہیں سنت کی بھی ہماری بھی کہ جس میں ذکر ہوتا ہے کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کف من آدم ومن دونہ الی یوم القیامہ کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فاطمہ کا ہمسر نہ بن سکتا چاہے وہ آدم ہو یا آدم کے علاوہ کوئی شخص ہو قیامت تک. کیونکہ کف تب ہوتا ہے جو ہر فعل میں ہر صفات میں برابر ہو. اور تبھی بی بی اپنی یہ صفات بیان کرنے کے لیے کہ علی چلو مرد ہے اس کی شجاعت جسے ہم یہ اغلاط مشہورہ میں سے شجاعت تبھی کہہ رہا ہوں نہیں تو لفظ شجاعت ہے تو یہ بی بی کی شجاعت مولا علی کی شجاعت ہو سخاوت ہو ہر کوئی جان سکتا تھا کیونکہ مرد باہر ہے. اور بی بی کے یہ صفات کمالیہ گھر میں بیٹھ کے اتنے ظاہر نہیں ہو سکتے تھے. اسے ظاہر کرنے کے لیے بی بی کے پاس ایک ہی طریقہ تھا جسے کلام عرب میں مفاخرہ کہا جاتا ہے. مفاخرہ کلام عرب میں 12 قسم کے اسلوب پائے جاتے ہیں بات کرنے کے. توجہ کیجئے خلاصہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ کلام عرب میں 12 قسم کے اسلوب پائے جاتے ہیں بات کرنے کے لیے. ایک اور اس کی ہر ایک کی اپنی ایک کہا جاتا ہے مکالمہ مذاکرہ سارے مفاعلہ کے مصدر ہے. محاورہ مجادلہ مناظرہ مباحثہ محاجہ جو حضرت ابراہیم نے کیا تھا. مشاجرہ مشاورہ مناصحہ مفاخرہ اور باڈی لینگویج کے ساتھ مباہلہ یہ بھی اسلوب کلام میں سے شامل ہوتا ہے. 12 قسم کے اسلوب پائے جاتے ہیں اور ہر ایک کے لیے میں نے وہ اس کے مساجی کا ذکر کیے لکھے وہ کبھی دوں گا آپ کو کہ بی بی کے پاس ایک ہی طریقہ تھا اپنے کمالات کو بیان کرنے کے لیے. وہ یہ تھا کہ بی بی اپنے فضل کو علی علیہ السلام کے سامنے پیش کرے. جو بی بی کے مولا علی کے ساتھ مفاخرے پائے جاتے ہیں وہ 2 ہیں. ایک بہت ہی تفصیلی ہے کبھی ہوگا تو انشاءاللہ ذکر کروں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں عمومی مل جاتا ہے جو 2 سے 3 صفحات پر مشتمل ہے جو مولا علی علیہ السلام اور بی بی کے درمیان. اور ایک ہے جو چھوٹا ہے جس میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں. اور یہی عرض کر رہا ہوں یہ جو روایت میں نے عرض کی تھی اور وجہ تسمیہ کے فاطمہ عن النظیر بی بی اپنے نظیر سے دور ہے بے نظیر ہے کوئی اس جیسا نہیں ہو سکتا اور یہ اس جیسا نور میں بھی کوئی نہیں. جب بی بی کی خلقت نورانیہ ہوئی ہے اس کے لیے بھی اگر آپ دیکھیں میں کم از کم 30 روایات ذکر کر سکتا ہوں کہ بی بی اپنی خلقت نورانیہ میں بھی دوسرے معصومین سے بھی بے نظیر. اللہ دوسرے وہ روایات لکھی ہوئی ہے مگر ٹائم کی وجہ سے عرض نہیں کرتا. فقط یہ ایک روایت آپ کے سامنے کہ بی بی کے پاس ایک ہی طریقہ تھا مفاخرہ کرنے کا. چھوٹا مفاخرہ جو جناب سلمان فارسی روایت کرتے ہیں کہ جناب عمار یاسر نے انہیں نقل کیا کہ عمار یاسر نے کہا میں نے وہ روایت اس طرح ہے کہ عمار یاسر کہتے ہیں شاہد تو علی ابن ابی طالب قد ولج علی فاطمہ. میں نے دیکھا ایک دن مولا علی علیہ السلام بی بی کے پاس گئے فلما ابصرت به نادت اذن منی. جب بی بی نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا حکم کر رہی ہے اللہ اکبر اذن منی میرے قریب آ جائے. آپ امیر ہیں سرتاج ہیں مگر میں آپ کی خدمت میں کہہ رہی ہوں قریب آ جائے. پھر بی بی نے فرمایا لے اذن منی میرے قریب آ جائے لأحدثک بما کان وبما یکون وبما لم یکن الی یوم القیامہ. علی میرے قریب آ جائے تو فاطمہ الزہرا اپنے فضل اور کمالات سے
آپ کو ایسی چیزیں بتائے جو ہو چکی ہیں، جو ہونے والی ہیں، اور وہ بھی بتائے گی جو کبھی کبھی قیامت تک نہیں ہوگی، وہ آپ کو میں بتاؤں گی۔ اب اگلا جملہ بڑا سمجھیے گا، اور یہ ہمارے لیے میں وہ روایت بھی عرض کروں گا تاکہ ایک ادب بھی حاصل ہو جائے۔ جب اب جناب عمار قال عمار، جناب عمار کہتے ہیں فرائض امیر المومنین یرجع القہقری، میں نے علی کو دیکھا، علی جیسا بہادر الٹے پاؤں واپس گیا، اللہ اکبر، الٹے پاؤں رجع القہقری۔ ایک یہاں پہ میں نے دیکھا تھا، ایک دوسرا امام صادق علیہ السلام جب امام علی علیہ السلام کی نجف میں زیارت کر رہے ہیں تو اس وقت امام کے لیے لفظ ملتا ہے مفادی میں فرجع الامام القہقری، امام قہقری الٹے پاؤں واپس۔ یہ ادب کا اقتضا ہے کہ جب بھی آپ بڑے کے پاس جائیں تو جب واپس ہو تو اسے پیٹ نہ دکھائیں، قہقری پیٹ کے پیچھے آپ چلے جائیں۔ اب یا علی علیہ السلام جلدی میں گئے ہیں رسول کے پاس، یا جب بیوی نے یہ کہا ہے کہ علی آگے آ جائے میں آپ کو ان چیزوں کے بارے میں خبر دوں جو ہو چکی ہیں یا ہوگی جو کبھی کبھی نہیں ہوگی، جب یہ مقام رکھا ہے علم جناب فاطمہ جناب علی مرتضیٰ جو باب مدینہ العلم ہے، اس وقت تعظیم کرتے ہوئے جناب فاطمہ کا پیٹ کے بل آئے اور آئے اللہ کے رسول کے پاس۔ اس وقت اللہ کے رسول کے پاس کافی رش تھی اور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جیسے ہی رش ختم ہوئی ہے، خلوت ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو حدثنی ام احدثک یا علی ابن ابی طالب، جو گھر میں باتیں ہوئی تھی آپ بتائیں گی یا میں آپ کو بتاؤں؟ فرماتے الحدیث من کا احسن یا رسول اللہ، آپ کی زبانیں سننا میرے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، آپ ہی سنا دیں۔ پھر فرماتے مولا رسول خدا کے گھر میں یہ ہوا، آپ اس طرح واپس آئے اور آپ کو یہ فکر ہے کہ جناب فاطمہ کو اتنا علم کہاں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کو روایت فرماتے کہتے ہیں کہ جب خدا نے مجھے خلق کیا اور آپ کو بھی خلق کیا، تفصیل سے سنیے گا، تو اللہ نے فرمایا قال اللہ یا محمد، اور وہی جو عرض کیا تھا فتمت عن النذیر، اس جیسا کوئی ہمشر نہیں ہو سکتا، وہ نور میں بھی ہے۔ فقط ایک روایت عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے خلق کرنے کے بعد فرمایا قال یا محمد انی خلقتک وعلیا نورا، میں نے تمہیں اور علی کو نور کی حالت میں خلق کیا، ثم قسمتها سنتین، میں نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک میں محمد ایک میں علی، ثم قسمتو سنتین، پھر دو ٹکڑوں کو اور دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، فصارت اربع، وہ چار نور بن گئے، واحد علی واحد محمد واحد حسن واحد حسین، وہ چار نور بن گئے۔ چاروں کو جب خلق کر دیا، اب اللہ نے اپنے جلال کے نور سے فاطمہ کو خلق کیا، اور میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے ان انوار خمسہ کو خلق کیا تو ان میں سے چار محمد و علی و حسن و حسین علیہ السلام کے نوروں کو جناب آدم کی پیشانی میں رکھا، تب آدم لائے کے سجود آدم بنا، ملائکہ بنا۔ اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں یہ جناب فاطمہ کا نور تھا، اتنا مقدس تھا کہ اللہ نے اسے آدم کے پیکر کے ساتھ مس بھی نہیں کی۔ اللہ اکبر، علماء بیٹھے پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اتنا مقدس تھا کہ اس رب الغیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میری کنیز خاصہ کا نور آدم جیسے معصوم نبی کے پیکر سے مس ہو جائے۔ اور پوری تفصیل ہے جو کہ کس طرح اسے نور میں کہاں رکھا، اللہ کے رسول کے پاس کس طرح ہے، کبھی انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس نور مقدس کو اتنی تعظیم دی کہ آدم جیسے معصوم نبی کو پیکر سے مس نہیں کیا، اور اتنی فضیلتیں دی، اور جتنی فضیلتیں دی اس کے مصائب بھی اتنے ہی ہیں۔ میں آپ کو علم ہے زیادہ مسائل پڑھنے کا قابل نہیں، ایک حساب سے دو روایتیں میں فقط جو مطالعہ کرتے وقت میرے لیے نہیں تھی وہ ذکر کر رہا ہوں، اور گریز کے طور پہ آپ سارے مجھ سے زیادہ عالم ہیں، آپ خود پہنچ جائیں گے۔ ایک یہ کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اول
نعش احدث فی الاسلام نعش فاطمہ. نعش کہا جاتا ہے سریر کو، سریر المیت، تابوت کو نعش کہا جاتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تابوت اسلام میں بنا تھا وہ جناب فاطمہ الزہرا کا تابوت تھا. اور آگے فرماتے ہیں کس وجہ سے یہ تابوت بنایا؟ کہا اس وجہ سے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، لفظوں کا میں ذمہ دار ہوں، شکوہ کیا تھا جناب اسما بنت عمیس سے، اور شکوہ کرنے کے بعد کہا تھا کہ میرے جسم کو تابوت میں رکھا جائے، میں نہیں چاہتی چارپائی پہ رکھا جائے اور اسے دفن کے لیے لے کے جاؤ. سبب کیا تھا؟ روایت کے امام صادق علیہ السلام کے جملے کہ قالت لاسما، جناب فاطمہ نے جناب اسما بنت عمیس کو کہا انی نخلت وذهب لحمی، کہ اسما میں بہت مریض ہو چکی ہوں، میرے جسم کا گوشت گل چکا ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرا جسم کی ہڈیاں علی یا حسین یا حسن دیکھ لیں. تمہارے اوپر میں ضروری سمجھتی ہوں میرے لیے ایک تابوت بنا دے جس میں فاطمہ کو چھپا دیا جائے، نہ میری بیٹیاں دیکھ پائے نہ میرے بیٹے دیکھ پائے. ایک یہ روایت تھی، اور دوسری اس کی بعد میں جو اس سے ملتی ہے کہ ان ام ایمن کو آپ جانتے بی بی کی کنیز تھی. لما توفیت فاطمہ، جب بی بی کا انتقال ہو چکا، شہادت ہو چکی، حلفت اللہ تکون بالمدینہ، اس نے خدا کی قسم کھائی تھی کہ میں کبھی مدینہ میں نہیں رہوں گی. سبب کیا تھا؟ فرماتے اذ لا تطیق ان تنظر الی مواد قانت بہی، کہ اس لیے کہ جناب ام ایمن کے دل میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ جو جگہیں جناب فاطمہ کو پیش آئی تھی وہ دوبارہ ان کو دیکھے. ان کے دل میں اتنا صبر نہیں تھا کہ جو دروازہ فاطمہ کے اوپر گرایا گیا اسے ام ایمن دیکھے. ام ایمن کے دل میں اتنا صبر نہیں تھا کہ کس گلی میں فاطمہ کو دروازے مارے گئے ام ایمن دیکھے. میں کہوں گا ام ایمن چلو کربلا میں ایک دوسری فاطمہ دکھاؤ جس کو ظالم سجاد کو بلا بلا کے کہتے تھے یہ تیری بہن سکینہ ہے، اور ایک تماچا جناب زینب کبریٰ اور جناب رقیہ اور سکینہ کے چہرے پہ لگا دیتے تھے. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.